نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی مناسبت سے یہ آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے، تو آج خاص طور پر رمضان کے لیے میں ان کو رپیٹ کر رہی ہوں یاد دہانی کے لیے۔ دوسرے پارے کی آیات 183 سے 187 تک۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے لیے، صیامہ روزے کو، کما جیسا کہ کتبہ لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ ایامن دن ہیں، معدودات چند گنتی کے، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر ہو، فعدۃ تو پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین اور وہ لوگ، یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ فدیے کی، طعام تو کھانا ہے، مسکین ایک مسکین کا۔ فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیر اللہ تو بہتر ہے اس کے لیے، خیر اللہ بھلائی کرنا۔ وَإِنْ اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون جانتے۔ شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا وہ جو، انزل نازل کیا گیا، فیہ جس میں، قرآن قرآن، ھدی للناس ہدایت کے لیے لوگوں کی، وبینات اور روشن آیات، من الہدی اور ہدایت، والفرقان اور فرقان۔ فمن پس جو شاہدہ تم موجود ہو، منکم تم میں سے، شہرہ مہینے میں، فلیصمہ تو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن اور جو کانا ہو، مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر، فعدۃ تو پس گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر تمہارے لیے آسانی، ولا اور نہیں، یرید وہ چاہتا، بکم العسر تمہارے لیے تنگی، وَلِتُکْمِلُوا تاکہ مکمل کرو، عدۃ گنتی، وَلِتُکَبِّرُوا اور بڑائی بیان کرو، اللہ کی، ما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُم اور تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَکَ آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّی تو پس بے شک میں، قریب ہی ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، داعی دعا کرنے والے کی، اذا جب دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْیَسْتَجِیبُوا لی بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْیُؤْمِنُوا بی اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون ہدایت پائیں۔ احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ راتوں کی، صیامی روزوں کی، رفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ، لباس لباس ہیں، لکم تمہارا، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کا۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں سے۔ فتاب پس مہربانی فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کر دیا، عنکم تم کو، فالآن پس اب آؤ، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو، کتب اللہ لکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے۔
وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے خیط دھاڑی، ابیض سفید، من الخیط دھاڑی سے، اسود سیاہ، من الفجری فجر کی، ثم پھر اتموا تم پورا کرو سیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشرہن اور نہ مباشرت کرنا ان سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا پس نہ تقربوها پاس جانا اس کے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا جیسا کہ ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ گنے ہوئے چند دنوں میں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ اور تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جب بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو، اور جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ ان کو ایک ہی مرتبہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے رمضان گزارنا آسان ہو جائے گا، اور کوشش کیجیے گا دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ ان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے گزشتہ قوموں پر فرض تھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہے، اس لیے کہ آدمی جب اللہ کے لیے کھانے پینے اور مباشرت سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان آ رہا ہے تاکہ آپ تقوی کی راہ پر چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرا نماز قائم کرنا،
تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اگر آپ یہ 5 کام کر لیتے ہیں تو ضمانت جنت کی ہے۔ بہت بہترین تجارت ہے، بہت بہترین سودا ہے، ان 5 کاموں کے بدلے میں جنت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے روز روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ لعلکم تتقون۔ تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے تو وہ شادی کر لے، اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا۔ اب فدیہ دینے کی رخصت صرف ایسے دائمی مریضوں کے لیے ہے کہ جسے صحت یابی کی امید نہ ہو، ورنہ عام بیماری میں سے بعد میں قضا دینا ہوگی، یعنی جیسے بخار ہے یا کبھی پیٹ خراب ہو، اس کی کوئی معمولی وجہ بیماری کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں روزے قضا کرے گا۔ اور اگر بیماری اس طرح ہے کہ جیسے شوگر ہے، جیسے بی پی ہے، جیسے ہارٹ کے پرابلم ہے، تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ان کو پھر فدیہ جو ہے وہ دینا ہوگا، اور فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو روزہ نہ رکھنا چاہتا وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اسے منسوخ کر دیا۔ یعنی ایسی ضعیف لوگ، مرد ہوں یا عورت، کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر ایسے بیمار جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو وہ 1 مسکین کا کھانا فدیہ ہے اس روزے کا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ روزانہ سحری افطاری کا کھانے کا انتظام کر دیں جس کو آپ روزہ رکھوانا چاہیں،
یا پھر آپ ہو سکے تو اس کو پورے ماہ کا راشن ڈال دیں، تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ خود بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی آپ اگر کسی روزے دار کی مدد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی خوشی سے نیکی کرنا چاہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو کوشش کریں، کیونکہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، رمضان، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس کا کوئی لمحہ نیکی کمائے بغیر نہ گزر جائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ رمضان آ رہا ہے تو اگلا رمضان ہم پا سکیں گے یا نہیں، تو اللہ ہماری خاص مدد فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ کی یعنی رمضان کے اس مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن لایا گیا اور پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، 23 برس میں، تاکہ جذب ہو جائے اندر۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور قرآن مجید ہی میں ہے یہ رات کہ اس کو رات کو یعنی کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اس کو سورۃ قدر میں فرمایا بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، اور سورۃ دخان میں فرمایا بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن سے خصوصی شغف ثابت ہے۔ بہت سی حدیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس ماہ کا جو چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر پر موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے کر رکھے تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، یعنی اگر بادل ہیں تو 30 روزے مکمل کر لو۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی مریض اور مسافر جتنے دن روزے نہیں رکھیں گے اتنے دن کے روزے صحت مند ہونے اور سفر ختم ہو جانے کے بعد رکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، بے شک دین بہت آسان ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں سفر پر نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے، اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک سہولت دے رہے ہیں کہ سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، تو مگر یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ یہ حکم اسی لیے ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر تنگی نہ کریں اور آسانی کریں۔ تو سفر میں اگر آپ کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا تو آپ روزے کو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنا ہم پر فرض ہے، اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہمارے قضا روزے ہو جاتے ہیں
ان کو مکمل کرنا اچھا ضروری ہوتا ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطری کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور کسی ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، اور تسلی اور تشفیع دو، متنفر نہ کرو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسان اور سچے دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے اور قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لہٰذا اس ہدایت کے نزول کا شکریہ رمضان سے متصل ہونا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں سے کے متصل بعد کے وقت کو بطور شکرانہ اپنی بڑائی اور کبریائی کے بیان کرنے کا وقت مقرر فرمایا، یعنی نماز عید الفطر۔ اس میں جو بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے وہ ہادی حقیقی کے اسی حکم کی تعمیل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کی نماز میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کہیں جائیں، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد قرات ان تکبیروں کے بعد کی جائے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عید گاہ جانے کا حکم ہوتا تھا، حتیٰ کہ کنواری لڑکیاں اپنے پردے والے مقام سے باہر آتی اور حائضہ عورتیں بھی ساتھ چلتیں۔ وہ نمازیوں سے الگ رہتی لیکن ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتی، ان کی دعا میں شریک ہوتی اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ کوشش کیجیے گا کہ عید کی نماز لازمی پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ اور بہت خوبصورت آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ آیت گزشتہ آیت کے مضمون کی تکمیل ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب اس آیت میں اللہ نے خبر دی کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کریں گے اور جس کا شکر ادا کریں گے ان سے قریب ہے۔ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ کوشش کیجیے گا، خاص طور پر اپنی بہنوں سے کہوں گی، اپنی بیٹیوں سے کہوں گی کہ کام کرنے میں دعا حائل نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کا کام متاثر ہوتا ہے، بلکہ وہ کام آپ بہترین طریقے سے کر لیں گے جس کام میں آپ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ویسے رمضان کی دعائیں تو آپ کو پتہ ہے، رمضان کی تو ایک ایک جو نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کا بہت بڑا بڑا اجر ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، کام کرتے، لیٹے بیٹھے، جیسے بھی وضو ہے، بغیر وضو ہے، آپ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطیہ کہ وہ عجلت میں سے کام نہ لے، اور عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، استغفار، اور اکثر مایوسی میں اس طرح کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنا ہے اس چیز سے بچنے کی، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ دعا کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے کام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسی آیت میں فرمایا
کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ 3 درجے رکھ دیے گئے اس دعا کی قبولیت کے۔ یا تو آپ کی مانگی گئی چیز آپ کو اسی وقت مل گئی، یا پھر اس دعا کے بدلے میں آپ پر کوئی مشکل آ رہی تھی اور اس دعا کے بدلے میں اس مشکل کو آپ سے دور کر دیا گیا۔ اور تیسری صورت تو انتہائی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت، اور انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ وہ صورت بہترین ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے میں آپ کی دعائیں ڈلیں گی۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ میری ساری دعائیں یہی کام آ جاتی۔ اور آج جب ہم دعا کرتے ہیں اور کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اس دعا کو پورا ہونے میں، تو مایوس ہو کر یہ نکل جاتا ہے منہوں سے کہ ہم نے تو بہت دعا کی اور لگتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رحم کرے کہ کبھی ایسی باتیں ہماری زبانوں پر نہ آئیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا ہے امام عادل، دوسرا ہے روزے دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا، اس لیے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں یعنی احل لکم لیلۃ الصیام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے ہیں، یعنی رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، اور صبح صادق سے پہلے کھانا پینا، اور صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا، اور حالت اعتکاف میں بھی جماع سے پرہیز کرنا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزہ کی راتوں میں اب تک یہ پابندی تھی کہ روزے دار نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے اور نہ ہی کھا پی سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ان پابندیوں میں تخفیف فرما دی اور اس پر پابندی کو منسوخ کر دیا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو منع کر دیا گیا کہ جب سو گئے ہو، افطاری کے وقت سے پہلے سو گئے تو پھر اٹھ کر دوبارہ سے کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح ہی قیس بن سرما رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے روزہ رکھا، پھر جب افطاری کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور آپ کے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ سیدنا قیس بن دن بھر کام کرتے رہے تھے، لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئیں تو انہیں دیکھ کر کہنے لگیں تم پر افسوس، الغرض انہوں نے کچھ کھائے بغیر پھر روزہ رکھ لیا۔ جب اگلا دن آدھا گزر گیا تو سیدنا قیس بے ہوش ہو گئے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی جس طرح لباس سردی، گرمی اور گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی
غلط کاری اور زنا سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بڑے مرتبے والا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی پردے کی باتوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن اس سلسلے میں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو گئی اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس کے لیے آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے ہم اپنے ساتھی کے لیے کیسا لباس ہیں، ہم اپنے شوہروں کے لیے کیسا لباس ہیں اور شوہر ہمارے لیے کیسا لباس ہے، کیونکہ کوئی لباس اگر اس طرح کا آپ پہن لیں جو آپ کے لیے آرام دینا ہو تو آپ کو پورا ٹائم جب تک آپ نے وہ لباس پہننا ہوتا ہے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اپنے شوہر کے لیے آرام دہ لباس بننے کی، تاکہ وہ اس لباس میں نہ تنگی کا احساس کریں بلکہ انہیں سکون محسوس ہو۔ آمین۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یعنی اعتکاف میں، کہ جب اعتکاف میں ہو تو پھر تم یعنی اپنی بیوی سے صحبت بھی مت کرو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری حدود ہیں، یہ حدیں ہیں، اور تم ان کے پاس بھی مت جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں، ان کے پاس بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دین کو سمجھنا اور سمجھ کر آسان بنا دے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام